آج ہم سہارا کے ریگستان کی بات کریں، ایک ایسی جگہ جہاں میلوں تک پھیلی خاموشی اکثر ایک دھوکہ ہوتی ہے، جی کیونکہ اسی ریت کے سمندر میں ایک ایسا شکاری چھپا ہے جو نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی پوشیدہ رہنے کا فن جانتا ہے۔ بالکل۔ اس کی تصویر دیکھ کر ہی ذہن میں دو سوال آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کیا یہ اصلی ہے، اور دوسرا اس کی آنکھوں پر یہ سینگ کیوں ہیں۔ آج ہم سہارا کے سینگوں والے وائپر کی دنیا میں اتریں گے اور انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ صحرا ایک ایسی جگہ ہے جو کسی غلطی کی آپ کہہ لیں گنجائش نہیں دیتی۔ صحیح۔ یہاں زندہ رہنے کا مطلب ہے اپنے ماحول کے ساتھ مکمل ہم آہنگی، اور یہ وائپر یہ اسی ہم آہنگی کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو یہ صرف ایک سانپ کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ارتقاء کے ذہن، ڈیزائن اور صبر کی حکمت عملی کی ایک داستان ہے۔ تو آئیے پھر اس کے ڈیزائن سے شروع کرتے ہیں۔ جی جب پہلی بار اسے کوئی دیکھتا ہے تو اس کا رنگ فوراً توجہ کھینچتا ہے۔ بالکل ریت جیسا ہے، پیلا بھورا، جی، کہیں کہیں ہلکے دھبوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے یہ چھپنے میں مدد دیتا ہے، کیموفلیج۔ لیکن اصل کہانی تو اس کی آنکھوں کے اوپر موجود سینگوں میں ہے۔ ہاں، وہی سب سے نمایاں ہیں۔ وہ اسے کسی افسانوی مخلوق جیسا بنا دیتے ہیں۔ میرا تو پہلا خیال یہی تھا کہ شاید یہ لڑنے کے لیے ہوں گے۔ یہ ایک بہت عام تاثر ہے اور منطقی بھی لگتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ اچھا؟ ہمارے سامنے جو تحقیق ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ سینگ ہتھیار نہیں بلکہ ایک بہت ہی ذہانت سے ڈیزائن کیا گیا اوزار ہیں۔ اوزار؟ جی، ان کا بنیادی کام ہے اس کی آنکھوں کو اڑتی ہوئی ریت سے بچانا۔ صحرا میں جب ہوا چلتی ہے تو ریت ہر جگہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ سانپ خود کو ریت میں دفن کرتا ہے تو یہ سینگ ایک چھوٹی سی ڈھال کی طرح کام کرتے ہیں، آنکھوں کو صاف رکھتے ہیں۔ ایک منٹ، تو یہ سینگ دراصل چشمے کا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو حیران کن ہے۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ مطلب قدرت نے اسے بلٹ ان سینڈ پروف گوگلز دے دیے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک اور گہری بات بھی ہے۔ قدرت نے ایک ہی خصوصیت سے دو مسئلے حل کیے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ سینگ نہ صرف آنکھوں کو ریت سے بچاتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے سانپ ریت میں اور گہرائی تک چھپ سکتا ہے۔ اچھا؟ جی، جس سے وہ دن کی شدید گرمی سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ڈیزائن ہے جس کے دوہرے فائدے ہیں۔ جی، دوہرے فائدے۔ اور اس کی آنکھوں پر اگر آپ غور کریں تو ان کی پتلیاں بلی کی طرح عمودی ہیں، ورٹیکل۔ ہاں، میں نے بھی یہ نوٹ کیا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ رات کا شکاری ہے، کم روشنی میں بھی بہترین طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کی شکل کا ہر حصہ اسے چھپنے میں مدد دے رہا ہے، اور اس کا ماحول ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ چھپ کر کرتا کیا ہے۔ یہیں سے اس کے غائب ہونے کے فن کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے وسیع ریتیلے ٹیلوں میں رہتا ہے، اور وہاں دن کے وقت زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہوگا۔ اتنا کہ وہ کسی بھی جاندار کو بھون کر رکھتے۔ تو اس کا حل ریت میں سما جانا۔ خود کو دفن کر لیتا ہے۔ جی، یہ اپنے جسم کو تیزی سے ہلا کر ریت کے نیچے دھستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ صرف اس کی آنکھیں، نتھنے اور سینگ باہر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف چھپنا نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک مکمل بقا کا نظام ہے۔ لیکن یہ صرف گرمی سے بچنے کے لیے تو نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک کثیر المقصدی حکمت عملی ہے۔ پہلا فائدہ تو ظاہر ہے، گرمی سے اور شکاری پرندوں سے حفاظت۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ ہے توانائی کا تحفظ، جو صحرا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ توانائی؟ جی، ریت میں دب کر یہ اپنی حرکت صفر کر لیتا ہے۔ اس کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے، یہ ہفتوں تک بغیر کھائے رہ سکتا ہے۔ ہفتوں تک؟ جی، کیونکہ یہ توانائی خرچ ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کا پورا جسم ایک ایسے بجٹ پر چل رہا ہے جہاں کوئی غیر ضروری خرچہ نہیں ہے۔ تو یہ ریت میں چھپ کر دراصل اپنی بیٹری چارج کر رہا ہے تاکہ صحیح وقت پر استعمال کر سکے۔ بالکل۔ اور وہ صحیح وقت تب آتا ہے جب شکار قریب آتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس کی تیسری اور سب سے مہلک حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ یہ ریت میں چھپ کر ایک زندہ جال بن جاتا ہے۔ ایک زندہ جال؟ ایک ایسا شکاری جو بے حرکت، بے آواز اور تقریباً غیر مری ہے۔ یہ کوئی تیز رفتار شکاری نہیں ہے جو شکار کے پیچھے بھاگے۔ اس کی پوری حکمت عملی صبر پر مبنی ہے۔ صبر؟ کتنا صبر؟ یہ گھنٹوں، یہاں تک کہ دنوں تک ایک ہی جگہ دبا رہ سکتا ہے۔ دنوں تک؟
یہ تو ناقابل یقین صبر ہے. مطلب یہ ایک چھپکلی یا چوہے کے لیے کئی دن انتظار کر سکتا ہے. جی ہاں، صحرا میں شکار روز روز نہیں ملتا، اس لیے جب موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا. صحیح. جیسے ہی کوئی چھپکلی، چوہا یا چھوٹا پرندہ قریب سے گزرتا ہے، یہ بجلی کی سی تیزی سے حملہ کرتا ہے. حملہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ شکار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اور اس حملے کے بعد اس کا زہر اپنا کام کرتا ہوگا. تحقیق میں اس کے زہر کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا زہر ہیموٹاکسک کہلاتا ہے. ہیموٹاکسک؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ خون کے خلیوں اور جسم کے ٹشوز کو تباہ کرتا ہے. یہ شکار کے اندرونی نظام کو مفلوج کر دیتا ہے. اچھا. جب یہ کاٹتا ہے تو زہر تیزی سے پھیلتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے شکار سے لڑنے میں مزید توانائی خرچ نہیں کرنی پڑتی. وہ صرف ایک بار حملہ کرتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے. تو یہ بھی توانائی بچانے کا ایک طریقہ ہے. بالکل، کم سے کم کوشش، زیادہ سے زیادہ نتیجہ. ہم نے اس کی شکل، چھپنے کا فن اور شکار کے طریقے پر بات کی، لیکن ایک چیز اور ہے جو اسے دوسرے سانپوں سے بالکل الگ کرتی ہے. جی، اس کی حرکت. ہاں، اس کا چلنے کا انداز. اسے سائیڈ وائنڈنگ کہا گیا ہے، جو کسی صحرائی رقص جیسا لگتا ہے. بہت خوبصورت تشبیہ ہے. یہ سیدھا آگے نہیں رینگتا، بلکہ اپنے جسم کو ٹیڑھا کر کے ایک طرف کو حرکت کرتا ہے. دیکھنے میں بہت عجیب لگتا ہے. یہ عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن یہ صحرا میں حرکت کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں. پہلا، گرم ریت. جیسا ہم نے بات کی، صحرا کی ریت ناقابل یقین حد تک گرم ہو سکتی ہے. جی. سائیڈ وائنڈنگ کرتے ہوئے اس کے جسم کے صرف 2 یا 3 حصے ایک وقت میں زمین کو چھوتے ہیں. تو اس کا زیادہ تر جسم گرم ریت سے اوپر رہتا ہے. جی، اور وہ جلنے سے بچ جاتا ہے. اچھا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم گرم فرش پر پنجوں کے بل بھاگتے ہیں تاکہ پاؤں نہ جلے. بالکل وہی اصول ہے. اور دوسرا فائدہ ہے ڈھیلی ریت پر گرفت. گرفت؟ جی، عام سانپ اگر ڈھیلی ریت پر سیدھا رینگنے کی کوشش کرے تو وہ پھسلتا رہے گا اور بہت زیادہ توانائی خرچ کرے گا. صحیح. سائیڈ وائنڈنگ جسم کے وزن کو تقسیم کرتی ہے اور ریت پر ایک مستحکم گرفت فراہم کرتی ہے. اس طرح یہ کم توانائی سے بہت تیزی سے حرکت کر سکتا ہے. تو یہ اسے محض ایک سانپ نہیں بلکہ صحرا کا ماہر مسافر بناتا ہے. بالکل، اس کی ہر حرکت اس کے ماحول کے حساب سے کیلیبریٹڈ ہے. یہ سب جان کر، خاص طور پر اس کے زہر کے بارے میں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کتنا خطرناک ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اس کا زہر انسانوں کے لیے یقیناً خطرناک ہے. کاٹنے سے شدید درد، سوجن، اندرونی خون بہنا، یہ سب ہو سکتا ہے. تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے؟ اگر علاج نہ ملے تو بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ سانپ فطرتاً بالکل بھی جارحانہ نہیں ہے. مطلب یہ خود سے حملہ نہیں کرتا؟ نہیں، اس کی پہلی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نظر ہی نہ آئے. اگر کوئی انسان اس کے بہت قریب آ جائے تو اس کی دوسری کوشش بھاگ جانے کی ہوتی ہے. تو یہ حملہ کب کرتا ہے؟ صرف آخری حربے کے طور پر، جب اسے لگے کہ اب بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور یہ حملہ کرنے سے پہلے وارننگ بھی دیتا ہے. اچھا، وارننگ دیتا ہے؟ جی ہاں، باقاعدہ وارننگ دیتا ہے. یہ پہلے بتاتا ہے کہ مجھ سے دور رہو. اور اس کا وارننگ دینے کا طریقہ بھی یقیناً منفرد ہوگا. بہت منفرد. جب یہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو پہلے اپنے جسم کو ایس کی شکل میں اکٹھا کر لیتا ہے. حملے کی پوزیشن میں؟ جی. پھر زور سے پھنکارتا ہے. لیکن سب سے خاص بات ہے اس کی آواز. اس کے جسم پر جو خال یعنی سکیلز ہیں وہ بہت کھردری ہوتی ہیں. یہ اپنی تہوں کو ایک دوسرے سے رگڑتا ہے، جس سے ایک تیز کھڑکھڑاہٹ جیسی آواز پیدا ہوتی ہے. جیسے کوئی جھنجھنا بج رہا ہو؟ بالکل. یہ آواز دشمن کو ایک واضح پیغام دیتی ہے کہ میں یہاں ہوں، میں زہریلا ہوں، اور اگر تم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو میں کاٹ لوں گا. یہ تو بہت مہذب طریقہ ہے، کاٹنے سے پہلے باقاعدہ وارننگ دینا. آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی توانائی بچانے کا وہی اصول ہے. اچھا. زہر بنانا اور اسے استعمال کرنا ایک بایولوجیکلی مہنگا عمل ہے. سانپ اپنے قیمتی زہر کو شکار کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا ہے، دفاع میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. صحیح. تو وہ آخری لمحے تک طاقت کا استعمال نہیں کرتا. بالکل. یہ اس کی ذہانت کا ایک اور ثبوت ہے. اس گفتگو میں اس کی موافقت کی بہت سی حیران کن مثالیں سامنے آئی ہیں.
ایک اور دلچسپ بات جو میں نے پڑھی وہ یہ کہ یہ اپنے رنگ کو ماحول کے مطابق تھوڑا بہت تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ جی، یہ بات درست ہے۔ اگر یہ گہری رنگت والی ریت پر ہے تو اس کا رنگ تھوڑا گہرا ہو جائے گا، اور اگر ہلکی ریت پر ہے تو ہلکا۔ یہ تو کیموفلاج کا اگلا درجہ ہے۔ ہاں، یہ اسے اور بھی زیادہ پوشیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات مل کر ایک ایسی مخلوق بناتی ہیں جو اپنے ماحول کے لیے بالکل بہترین طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس کا رنگ، سینگ، حرکت۔ جی، اس کا رنگ، اس کے سینگ، اس کی عمودی پتلیاں، اس کا سائیڈ وائنڈنگ کا انداز، اس کا شکار کرنے کا طریقہ اور اس کا دفاعی رویہ، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور صرف ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں: صحرا میں بقا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سہارا کا سینگوں والا وائپر صرف ایک خوفناک سانپ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آتی ہے کہ بقا کے لیے ہمیشہ طاقت یا رفتار ہی ضروری نہیں ہوتی۔ جی، کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت صبر کرنے، ماحول کے ساتھ گھل مل جانے اور صحیح موقع کا انتظار کرنے میں ہوتی ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو سمیٹا ہے، اور ہمارے ذرائع میں جو ایک لائن دی گئی ہے وہ اسی خیال کو بیان کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریگستان کی خاموشی میں چھپا یہ شکاری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت کے میدان میں بقا صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ واہ! اور اس گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ جس طرح یہ جانور اپنے طبعی صحرا میں زندہ رہنے کے لیے پیچیدہ حکمت عملیہ اپناتا ہے، جیسے سائیڈ وائنڈنگ یا کیموفلاج، اسی طرح ہم انسان اپنے جدید پیچیدہ سماجی اور پیشہ ورانہ صحرا میں آگے بڑھنے کے لیے کون سی سائیڈ وائنڈنگ ٹیکنیک یا کیموفلاج حکمت عملیاں استعمال کرتے ہیں۔